बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश, जो एक वक्त में पाकिस्तान का एक बाजू था, मशरक़ी पाकिस्तान था, जिसे सियासी तअस्सुबात ने और इक़्तिदार की हवस ने हमसे अलग कर दिया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो एक अलार्मिंग है, आई ओपनर है, और ख्वाबीदा किरदारों को जगाने के लिए काफ़ी है। जो मदहोश हैं, बेहोश हैं, उन्हें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और हसीना वाजिद, मैं समझता हूँ इंसान अपने नाम से हसीन नहीं होता, नाम हसीना रखने से कोई हसीन नहीं हो जाता। इंसान का काम उसे हसीनो जमील बनाता है। अगर आपका काम बदसूरत है, बदनुमा है, नाकाबिल बर्दाश्त है, तो आप भी काबिल नफ़रत बन जाते हैं। ये जो अवामी गैज़ो गज़ब है, अवाम का जो सैलाब है, अवाम का जो गम व गुस्सा है, जिसको हम इनकलाब कहते हैं, कहीं खूनी इनकलाब होते हैं, कहीं सब्ज़ इनकलाब होते हैं, और ये इनकलाब भी कमो बेश 250 बंगालियों की जान ले गया। उनका खून बहा तो ये जो खूनी इनकलाब है ये समरावर हुआ, बारावर हुआ, कामयाब हुआ। और उस बदसूरत औरत को जिसने शख्सी आमरीत मुसल्लत की हुई थी बांग्लादेश में, उसे राह फ़रार इख्तियार करना पड़ा। उसे अपना बदनुमा बदसूरत चेहरा छुपा कर वहाँ से भागना पड़ा। जब आप अपनी कौम की नब्ज़ पर हाथ रख के उनके ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं, उनकी महरूमियों का मदावा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको रिलीफ देते हैं, तो आपको इस तरह फिर रात के अंधेरे में अपना चेहरा छुपाकर दुम दबाकर भागना नहीं पड़ता। अवाम सबसे बड़ी ताकत है, अवाम सुप्रीम है, और अवाम ही आपको मसनद इक़्तिदार पर बिठाते हैं और वही आपको घसीट कर नीचे उतार के फेंक देते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो सियासी करवट है, ये मैंने जिस तरह किया, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी खानवादे हैं, जो नस्ल दर नस्ल जो बारियां ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ उनकी जो बंद आँखें हैं उनको खोलने के लिए, उन्हें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर अब भी उन्होंने अपनी रवश ना बदली, अब भी लोगों को रिलीफ ना दिया, अब भी ये जो महंगाई का भूत है उसे बोतल में बंद ना किया, तो ये कल कला पाकिस्तान में भी ये सारे मनाज़र देखने में आ सकते हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हसीना वाजिद का काम बदसूरत था। नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, अगर काम आपका लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकता, उनको आपका गर्विदा नहीं बना सकता, तो फिर आपका अंजाम यही होगा। मैं हमेशा दोस्तों को कहा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं, हर शख्स के ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ, ये सोचता हूँ कि कोई मेरा अगर दोस्त नहीं है तो भले ना हो, लेकिन मेरा दुश्मन ना हो। अगर कोई शख्स मुझे मोहब्बत नहीं करता, भले ना करे, लेकिन मुझे नफ़रत ना करे। मैं नफ़रत अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो किसी दाना ने कहा था कि छोटी बीमारी और छोटी दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। ये नफ़रत का बोझ लेकर ज़िंदा रहना और रोज़ आईना देखना, ये कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। मुझे ताजुब होता है हमारे हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर, जो अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने फ़ेल से, अपने मामलात से, अपने इक़दामात से, अपनी पॉलिसी से, अपने तर्ज़ हुकूमत से लोगों के अंदर अपने लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा कर देते हैं कि लोग ऐसे हुक्मरानों से, जिसे कहते हैं आदम बेजार हो जाते हैं, ऐसे चेहरों से, ऐसे किरदारों से। मैं आपको माजी में ले चलता हूँ। हमारे पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान के बारे में जब एक नापसंदीदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मुज़ाहिरीन की तरफ से, तो कहते हैं कि उस गैरतमंद ने इक़्तिदार छोड़ दिया। उसे ये लगा कि ये लफ्ज़, इसकी अगर तकरार हुई तो मैं किस तरह अपने आप को फेस करूँगा। बहरहाल गैरतमंद था फ़ौजी आमर, लेकिन उसने गैरत का मुजाहरा किया
اور اس نے اقتدار چھوڑ دیا۔ آج جب ہم یہ سمجھے بغیر، اس چیز کا ادراک کیے بغیر کہ عوام میں کیا، ہمارے پاس منصب ہونے سے عوام کے اندر ہماری عزت ہے، پذیرائی ہے، عوام ہمیں پسند کرتے ہیں، عوام ہمیں محبت دیتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر جو نو شناس سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں، آپ کے پاس ہزاروں ایسے ذرائع ہوتے ہیں، سورسز ہوتے ہیں، آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے، آپ کے پاس اور ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں، آپ سروے بھی کرواتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ سے کوئی حقیقت ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ لوگ آپ سے بیزار ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ لاوا پھٹ جائے، لوگوں کی جو برداشت کا پیمانہ ہے لبریز ہو جائے، چھلک پڑے، تو آپ اپنی روش ٹھیک کریں۔ کل سوابی کا جو جلسہ ہے، لوگ ایسے شریک ہوئے جیسے وہاں پہ جانے کا انہیں ثواب ملے گا، تو سوابی جلسہ بن گیا۔ لوگوں نے اپنا ایک سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، ایک اپنی جو اجتماعی سیاسی رائے ہے، سیاسی شعور ہے، اس کا انہوں نے وہاں پہ کھل کے مظاہرہ کیا۔ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور ایک صحت مند عمل ہے۔ جب ہم آوازیں دبا دیتے ہیں، ہم راستے بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو دیواروں میں چن دیتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرے شہر خاموشاں بن جاتے ہیں، قبرستان بن جاتے ہیں۔ زندہ معاشرے وہی ہیں جہاں پر صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سیاست جو ہے، یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے ایک چلتا ہوا پانی، جب پانی رک جاتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے، تعفن اس سے پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ جب پانی چلتا رہتا ہے تو وہ پینے کے قابل بھی رہتا ہے، وہ آپ کی فصلوں کو، نسلوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو جب آپ سیاست کو اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مداخلت کرتے ہیں، نقب لگاتے ہیں، تو آپ ریاست پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں۔ سیاست کو پوری طرح آزاد فضاؤں میں سانس لینے دیں، سیاست کو اپنا وجود جو منوانے دیں، اس کو وہ سیاست کو پھلنے پھولنے دیں۔ سیاست پھلے پھولے گی تو ریاست مستحکم ہوگی، ریاست کو دوام اور استحکام ملے گا۔ تو میری گزارش ہے تمام ارباب اقتدار سے، جن کے پاس بڑا تجربہ ہے، جو وزیر اعلیٰ بھی رہے، جو آج دوسری دفعہ وزیر اعظم بھی ہیں، اور ان کے پاس تمام ٹولز ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو لوگوں کے جذبات کو سمجھیں، ان جذبات کو نظر انداز نہ کریں، لوگوں کے غم و غصے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ بنگلہ دیش میں یہ آنن فاندن ہوا ہے، کوئی لمبی چوڑی تحریک نہیں ہے، کوئی سالوں پر مہینوں پر محیط نہیں ہے، یہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، اور 250 لاشیں اٹھی ہیں وہاں سے، 250 جنازے اٹھے ہیں، لیکن ان کی شہادت، ان کی یہ قربانی، ان کی جد و جہد رائے گاہ نہیں گئی۔ انقلاب ہمیشہ ان کی جو تاریخ ہے خون سے لکھی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں ویسے بھی لوگ مہنگائی کے بوجھ سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں پر جو بجلی بم گرایا جاتا ہے، جو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں، جو پٹرول کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، آتش کدا جو جلایا جاتا ہے، اس میں کئی بھسم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی امیدیں جھلس رہی ہیں، لوگوں کی خواہشات سلگ رہی ہیں۔ لوگوں کو جینے دیں، لوگوں کو ان کے کندھوں پر، شانوں پر یہ جو آپ نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور بہت سارے دلخراش واقعات ہو رہے ہیں کہ والدین اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات، ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کا جو افریت ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے۔ تو یہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کی جو عیاشیاں ہیں ان کو بند کر دیں۔ آپ کی جو مراعات، آپ نے تمام مراعات کا جو مجمع اور مرکز اور محور آپ بنے ہوئے ہیں، اور تمام قومی وسائل کا رخ جو آپ نے اپنی طرف موڑا ہوا ہے، اپنے خاندانوں کی طرف، اپنے حواریوں کی طرف موڑا ہوا ہے، کم از کم اس رخ کو عوام کی طرف موڑ دیں۔ جو وسائل ہیں اس وقت ملک اور قوم کے پاس، یہ عام آدمی پر صرف کریں۔
اور اشرافیہ میں اور ایک عام آدمی میں فرق کریں، تفریق کریں۔ اشرافیہ سے جن کے پاس انبار ہیں، دولت کے ڈھیر ہیں، ان سے آپ ٹیکس لیں اور عام آدمی کو اس ٹیکس کے بوجھ سے استثنا دیں۔ پٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں جو آپ نے ایک لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، آئی پی پیز کو جو آپ نے ایک سفید ہاتھی کی صورت میں پالا ہوا ہے، اس کو، ان معاہدوں کو اور ان کے جو بینیفیشرز ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں، ان کو ختم کریں۔ اگر یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ایک لاوا ابل رہا ہے نفرت کا، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش ماڈل پاکستان کے اندر آئے، اپنی اصلاح کر جیے، اپنی اصلاح کریں تاکہ عوام کی فلاح ہو۔ بہت شکریہ۔